آپ کو شاید معلوم ہو اور ہو سکتا ہے بہت سے بھائیوں کو نہ معلوم ہو، ہندوستان کے اندر جب اسلام آیا تھا پہلی بار شروع میں کئی طریقے سے اسلام آیا. ایک درہ خیبر کا علاقہ کہلاتا ہے، وہاں سے بھی آیا. محمد ابن قاسم رحمت اللہ علیہ کے زمانے میں آیا. اور بھی طریقے، مختلف طریقے، کبھی داعیوں کے ذریعے، کبھی تاجروں کے ذریعے، کچھ سامان بیچنے والوں کے ذریعے بھی آیا. ایک موقع پر جب اسلام آیا تو اس شہر میں آیا جو سب سے پہلے ملک میں آیا. اس زمانے کی بات ہے کہ حضور پاک علیہ السلام کے زمانے کے کچھ زمانے کے بعد وہ اللہ کے بندے یہاں پر آئے، عرب تاجر. اور جب ہمارے ملکوں میں یہاں پر پہنچے تو یہاں پر ایک جگہ سامان لے کر وہ جا رہے تھے. جیسے ہی سامان لے کر ادھر سے ادھر کو چلے تو لوگوں نے ان کے چلنے کو دیکھا، لوگوں نے ان کے بات کرنے کو انداز کو دیکھا، لوگوں نے ان کی آنکھوں کے دیکھنے کے طریقے کو دیکھا، لوگوں نے ان کی نیچی نگاہوں کو دیکھا، لوگوں نے ان کے عمدہ اخلاق کو دیکھا، لوگوں نے ان کے پیار کو دیکھا، لوگوں نے ان کی سچی تجارت کو دیکھا، لوگوں نے ان کے شاندار طریقے پر ایک دوسرے کی رعایت کرنا اور ایک دوسرے کے ساتھ ہمدردی اور ایک دوسرے کو لے کر چلنا. جب یہ ساری چیزیں سامنے آئیں تو اس علاقے کے لوگوں میں سے ایک لڑکی ایک موقع پر آگے بڑھی. اور اس زمانے میں مسلمانوں کا قافلہ اپنے سامان تجارت کو لے کر کہیں جا رہا تھا. ایک اللہ کی بندی جو یہاں کی رہنے والی، جو کلمے والی نہیں تھی، اس نے ایک زبان سے پکڑ کر یہ کہا کہ بھائی صاحب ذرا یہ بتلا دیجئے آپ کس قسم کے لوگ ہیں. آپ کی چال اور آپ کی زبان اور آپ کا دیکھنا اور آپ کا بولنا یہ اس طریقے پر نہیں ہے جس طریقے پر ہمارے ملک میں ہوتا ہے. اللہ اکبر. دنیا کے لوگ اسلام دیکھ رہے تھے چال کو دیکھ کر. یہ بھی اسلام تھا کسی زمانے میں. اب تو کوئی ہم سے معلوم کرے اسلام کہاں ہے تو ہم فوراً کتاب پکڑا دیتے ہیں کہ جی دیکھ لو یہ ہے اسلام. نہ چال رہی، نہ اخلاق رہے، نہ طبیعت رہی، نہ وہ بول چال. ان صحابی کا جملہ یاد کر لیں اس موقع پر. ایک صحابی سے کسی نے معلوم کیا تھا کہ اسلام کس کو کہتے ہیں، اور وہ اللہ کے بندے پورے اطمینان کے ساتھ سوال کرنے والے سے کہتے ہیں سر سے لے کر پاؤں تک مجھے دیکھ لو، اسی کو اسلام کہتے ہیں. میرا چلنا بھی اسلام، میرا بولنا بھی اسلام، میرا ہنسنا بھی اسلام، میرے کھانے کا طریقہ بھی اسلام، میری شادی کا طریقہ بھی اسلام، اور دنیا میں محبتوں کا طریقہ بھی اسلام، میرا دیکھنا بھی اسلام، اور دنیا میں محبتوں کا تقسیم کرنا کہ یہ بھی اسلام. آپ سوچ سکتے ہیں دنیا میں ایک دور ایسا بھی آیا تھا کہ لوگ چال کو دیکھ کر کہ مجھے دیکھ لو یہ اسلام. اور لوگ ان کے پاس رہتے تھے، ہم آئے ہیں اسلام کو دیکھنے کے لیے. پتا چلا کہ چلتا پھرتا اسلام تھا، چلتا پھرتا. اس زمانے میں لوگوں کو پتا ہو گیا وہ پھونک لگوانے کے لیے کبھی کبھی ہمارے غیر لوگ ہمارے ملک کے ہماری مسجدوں کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. بعض جگہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب مسلمان اندر سے نکلیں گے یہ اللہ اللہ کر آئے ہیں، ذرا ہمارے بچوں کو اوپر پھونک لگاتے وہ چلے جائیں گے. مگر وہ لوگ اپنے بچوں کو لے کر کبھی بازار میں کھڑے نہیں ہوتے. حالانکہ میں اور آپ تو وہاں بھی بازار میں مسلمان ہی ہوتے ہیں. انہیں بھی پتا ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے کچھ بدل جاتے ہیں، باقی تو معاملہ ذرا ڈھیلا ڈھالا ہی ہے. وہ بھی جانتے ہیں وہ مسجد کے دروازے پر آپ سے پھونک لگوانے کے لیے آئے، وہ کہیں اور نہیں جاتے. کیوں آئے وہ بھی جانتے ہیں. حقیقت یہ بہرحال میں عرض کر رہا تھا ایک اللہ کی بندی نے پکڑ کر یہ معلوم کیا کہ آپ کون ہیں. آپ کی چال بتلا رہی ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں، آپ کا بولنا بتلا رہا ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں، آپ کی مسکراہٹ بتلا رہی ہے کہ آپ یہاں کے نہیں ہیں. آپ اتنی مرتبہ ہمارے سامنے سے گزر گئے اور ہم نے ایک مرتبہ نہیں دیکھا آپ نے کبھی کسی لڑکی کے اوپر اپنی نگاہ کو اٹھا کر ڈالا ہو. ہم معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ آپ کون ہیں. ایک اللہ کے بندے نے کہا کہ ہم ملک عرب سے آئے ہیں اور وہاں پر ایک نبی آئے، انہوں نے ہمیں دین کی دعوت دی، انہوں نے ہمیں بنایا اور سجایا اور سنوارا، انہوں نے چلنے کا سلیقہ دیا، انہوں نے بولنے کا طریقہ دیا. ان کی رعایت اور ان کا مزاج اور ان کی طبیعت کچھ ہمارے حصے کے اندر آئی، اس کے نتیجے میں ہماری زندگی تمہارے سامنے. اس اللہ کی بندی نے اس زمانے میں، میرے جوانوں میرے جملے کو یاد رکھنا، اس زمانے میں ان اللہ کی بندیوں نے ہمارے ملک کی کنواری لڑکیوں نے، یہاں تک لکھا ہے مورخین نے کہ ہمارے ملک کی کنواری لڑکیوں نے باقاعدہ خط لکھا اور ان نوجوانوں کو دیا، اور دینے کے بعد یہ کہا کہ اگر اس کو چلنا کہا جاتا ہے اور اس کو دیکھنا کہا جاتا ہے اور اس کو بولنا کہا جاتا ہے تو اپنے بادشاہ کو یہ پیغام پہنچا دینا کہ وہاں سے ایک جماعت آ جائے جو آ کر ہمیں چلنا
چلنا سکھا دے اور ہمیں بولنا سکھا دے اور ہماری آبروؤں کو بچا لے۔ اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرمائے۔ لوگ دیکھ کر، اور قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کی یہ تعریف کی ہے، وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا۔ اللہ کے خاص بندے وہی ہوتے ہیں جو زمین کے اندر بڑی پیاری چال چلتے ہیں۔ ہم لوگوں کا مسئلہ تو یہ ہے کبھی نئے کپڑے مل جائیں تو بس ایسا لگتا ہے کہ زمین کو پھاڑ دیں گے، آج ٹھوکریں مار کے چلتے ہیں۔ یہ بھی تو کوئی اچھی ادا نہیں ہے، کوئی کسی کا دل توڑنا مقصد نہیں، انسان کو اپنے حال کے اندر رہنا چاہیے۔ تو میں عرض کر رہا تھا حضور